سو سر آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن پرابلم یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ایس آئی ایف سی اس کو جو ہے وہ سرپاس کر گئی ہے رادر کے ریڈ ٹیپزم کو ختم کرتی، اس کا ریزلٹ یہ آیا ہے سر کہ جو سٹاک مارکیٹ پرفارمنس کے اوپر انہوں نے بات کرنا شروع کی، اب انہوں نے میجر پرفارمنس اکنامک پرفارمنس کو سٹاک پرفارمنس سے الٹرنیٹ کر لیا ہے، جو کہ بڑا غلط ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ انڈیکس جو ہے وہ ریچ ایٹ آل ٹائم ہائی انڈیکیٹنگ پوزیٹو جو انویسٹر سینٹیمنٹس ہے۔ اب اس کا ریبٹل یہ بنتا ہے کہ while stock market performance can be indicator of investor sentiment, it doesn't necessarily reflect a broader economy. Of course یہ broader economy کا تو concept نہیں ہے نا، یہ مطلب جس کے اندر stock market کو یعنی سرپاس کر رہا ہے، کیونکہ ایس آر اوز کی وجہ سے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس کی وجہ سے اجازت نامے لینے پڑتے ہیں، پرمیشنستان بن گیا ہے، بیوروکریٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو چلنے نہیں دے رہے، چنانچہ وہ اوور بائی پاس کر کے چند خاندانوں کے پاس جا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ ان کے پاس اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہا ہے۔ سو اب if it gains concentrated among a few companies or driven by the speculation rather than the real economic activity, they may not indicate overall economic health. So اب ٹوٹل سے اسپیکولیشن پہ چلی گئی، وہی آپ کی بات کہ سرپاس کر دیا، تو یہ سر سٹاک مارکیٹ ہماری ریئل اکانومی کو تو ڈپیکٹ نہیں کرے گی نا۔ یہ میں نے یہ سوال درمیان میں لانا ضروری ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یس جی، اس میں جو بات دیکھنے والی ہے نا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک تو یہ ہے کہ بڑی کمپنیز ہیں، اور 700-800 کمپنیز ہوں گی اس وقت، آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی نمبر اس کا کیا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو بائی اینڈ لارج کمپنیز ہیں، ایس ایم ایز نہیں ہیں، چھوٹی کمپنیز نہیں ہیں، پرائیویٹ کمپنیز نہیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو انفلیشن نے تباہی مچائی ہے پاکستان میں، بہت زیادہ جو ایسٹس ہیں ان کمپنیز کے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ڈی ویلیویشن جو ہوئی ہے، لیٹ سے 100 روپے کا جب ڈالر تھا اور اس وقت 285 روپے کا ڈالر ہے، تو جو اکوپمنٹ ان فیکٹریوں میں لگی ہوئی ہے وہ ڈالرز میں تو وہی ہے جو پہلے تھی۔ سو اب اس کو 100 روپے کے بجائے 285 پہ جب آپ کنورٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی شیئر پرائسز اوپر جائیں گی روپی ٹرمز میں۔ سو ہمیں اسٹاک مارکیٹ کی جو اس وقت نظر آتی ہے اضافہ، وہ بیسکلی ڈی ویلیویشن کو کور کر رہا ہے، اور اس سے یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اکنامک پرفارمنس سے یہ بہتر ہو رہی ہے، وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کیچ اپ کر رہی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر امپورٹڈ مشینری ہوتی ہے، اور جب وہ 100 روپے کا ڈالر ہو یا 285 روپے کا ڈالر ہو تو ڈالروں میں وہ اتنی ہی رہے گی جتنی پہلے تھی۔ سو اب اگر آپ ان کے ڈالرز کو 285 پہ کریں گے تو اس کی پرائس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو کے اوپر جائے گی۔ سو یہ کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ بتائی آپ نے۔ اسٹاک مارکیٹ کی جو انکریز ہے وہ زیادہ تر انفلیشن اور ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے۔ ابھی بھی آپ اسٹاک مارکیٹ کی جو انالیسز لوگ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پرائس ارننگ ریشیو، جس سے ہم پی ریشیو کہتے ہیں، وہ ابھی بھی بہت کم ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی کمپیئر ٹو ایشین اسٹاک مارکیٹ، باقی ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ میں۔ تو مارکیٹ ابھی بھی بہت انڈر ہے، پریشر میں ہے، کیونکہ اصل گروتھ ہوگی اسٹاک مارکیٹ میں جب اصل ریفارمز آپ کریں گے۔ صرف ڈی ویلیویشن اور انفلیشن کی وجہ سے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ ڈی ویلیویشن کو کور کرنے کے لیے اوپر جا رہی ہے، اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یہ کانفیڈنس ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید آگے چل کے یہ اکنامک ریفارمز کچھ کر دیں۔ تو اگر ہم ریفارمز کر دیں، صحیح ریفارمز جس میں ڈیٹ کو ہم قابو میں لائیں، ہم اپنے اخراجات کم کریں، ہم اپنی یہ بجلی کا نظام ٹھیک کریں، ہم ڈی ریگولیشن کریں، نوکری شاہی کا جو سکنجہ ہے اس کو ٹھیک کریں، ایف بی آر کو ٹھیک کریں، تو یہ جو 90,000 کے قریب پہنچے ہیں، یہ 1,90,000 تک جا سکتی ہے۔ تو اس میں تو
اصل چیز آپ نے کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایف پی آر جیسے آپ نے اپنے دور میں کیا ساتھ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایف پی آر کا رول کتنا محدود ہو جانا چاہیے، اور اگر تو انہیں ان کا رول ختم کرنا ہے تو وائی شوڈ دے ایگزسٹ؟ دیکھیں اب باقی دنیا میں جو ٹیکس کے ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلف اسیسمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹیکس لائر ہائر کر کے اپنا سارا سال آپ ایف بی آر کے چکر لگاتے رہیں. تو سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے، سمپل ٹیکس کا نظام ہوتا ہے، ڈیجیٹلائزڈ سارا سسٹم ہوتا ہے. آپ نے اپنا ٹیکس جمع کرانا ہے اور اس کی رسید آپ کو مل جائے گی، آپ کو کوئی چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بھی وہ آڈٹ وغیرہ کوئی آٹومیٹکلی ان کے جو سسٹمز ہیں وہ دیکھتے ہیں کوئی ڈسکرپنسی ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی اس کو آپ ٹھیک کریں. اس سے زیادہ نہیں ہے. یہاں تو لین دین میں اتنا بربادی ہوتی ہے کہ وہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پھر حکومت کو بھی پیسہ نہیں ملتا اور انویسٹمنٹ بھی غائب ہو جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو میک اٹ انٹو اے ماڈرن. ڈیجیٹلائز ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، لیکن آئی تھنک امیڈیٹلی ہمیں سیلف اسیسمنٹ پہ چلے جانا چاہیے. اور سیلف اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ خود بھرتا ہے اپنے فارمز، اس کے مطابق وہ نیچے سائن کر کے سے پہلے کہتا ہے میں نے سچے اپنی نالج کے مطابق اپنے ٹیکس بھر دیے ہیں اینڈ دس از مائی ٹیکس. تو وہ ان کی مشینز ہوتی ہیں وہ ریڈ کر لیتی ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح کیلکولیشنز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اس کے مطابق ان کو کوئی غلطی ہو تو وہ ٹھیک کروا دیتے ہیں، نہیں تو کام آگے چلتا ہے. تو ہمارا تو مسئلہ کچھ اور ہے نا. ہم نے ٹیکس کلیکٹ حکومت کے لیے بھی کرنا ہے اور پھر وہ کچھ پرائیویٹ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا انٹینسو نظام بن چکا ہے جو کہ ہیرسمنٹ بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، انٹیمیڈیشن بھی ہے، نالائکی بھی ہے. ٹیکس کے قانون جو ہیں، ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں کمزوریاں ہیں، ٹیکس کی کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں سیلز ٹیکس 18-20%، مطلب کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے. ایون رچ کنٹریز میں اتنی اس قسم کے ٹیکسز نہیں ہیں، سیلز ٹیکس جس طرح پاکستان میں لگتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہت فرسودہ اور نظام ہے. سمپل ہوگا تو جو جس کا بھی ٹیکس بنتا ہے وہ دے گا. اور یہ تو اس وقت ثابت ہو گیا تھا جب ہم نے ٹیکس میں سیلف اسیسمنٹ کی تھی اور ایف بی آر کو کہا تھا کہ آپ اب کسی کو ہیرس نہیں کر سکتے.